اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ مسیحیوں کا علمی مناظرہ ہوا۔ مناظرہ علمی کے بعد وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے، یہ اعتقاد رکھتے تھے۔ پیغمبر نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ کہا کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی ہے، تم عیسیٰ کو اس لیے خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں چونکہ عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں۔ بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائیں تو مسیحی یہی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ کیا ہے؟ اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد، قرآن نے کہا ہے۔ تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں۔ رسول گرامی اسلام نے قرآن سے دلیل پیش کیا، عقلی دلیل، کہا کہ اگر عیسیٰ کو اس بنیاد پر کی تم خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں کہ عیسیٰ کے باپ موجود نہیں ہے تو حضرت آدم نہ باپ ہے نہ ماں ہے، جی نہ باپ تھا نہ ماں تھی، اس کے باوجود آدم کو خدا نہیں کہتے ہو۔ حضرت عیسیٰ کے باپ موجود نہیں ہے اس لیے تم خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا۔ آخر میں کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جب یہ دلائل پیش کرنے کے بعد اب کتاب کی دلیل نہیں چاہیے، اب منطق کی دلیل نہیں چاہیے، اب کردار کی دلیل چاہیے۔ میدان مباہلہ میں کردار کی دلیل چاہیے۔ اس وقت جب مباہلہ کے لیے تیار ہوا نا، مجھے تمام افراد کے ساتھ انتظار میں ہے میدان مباہلہ میں، رسول کون لے کے آتے ہیں۔ بس عظمت اہل بیت کو سمجھنا ہے تو اسی جملے سے سمجھیے۔ مباہلہ میں پنجتن پاک تشریف لاتے ہیں، رسول گرام اسلام امیر المؤمنین زہرائے مرضیہ امام حسن و امام حسین میدان مباہلہ میں تشریف، مسیحی ہوتے ہوئے کہنے لگا انی لارا وجوہا لو سألوا اللہ۔ یہ ہے اہل بیت کی عظمت۔ افسوس کی بات یہ ہے مسلمان نہیں سمجھ سکے، مسیحی سمجھ گئے۔ مسلمان ہوتے ہوئے عظمت اہل بیت کو درک نہ کر سکے، لیکن مسیحی دور سے دیکھنے کے بعد سمجھ گئے۔ چونکہ قرآن اور اہل بیت میں توازن ہے نا۔ قرآن کی آیت سن لے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا۔ قرآن کی عظمت کے لیے یہی وجہ ہے، اہل بیت اور قرآن میں ارتباط ہے۔ مسیحی بادشاہ کہہ رہا ہے اگر اہل بیت اس پہاڑ کے ختم ہونے کی دعا مانگے تو یہ پہاڑ ختم ہو جائے گا۔ قرآن اور اہل بیت میں توازن ہے۔ قرآن اور اہل بیت میں توازن ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن کی عظمت یہ ہے پاکیزہ افراد کے علاوہ قرآن کو چھو نہیں سکتا۔ اور اہل بیت کی عظمت یہ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ہے اہل بیت، کردار کے ذریعے سمجھایا۔ کہا یہی مسیحی بادشاہ، اس نے کہا کہ اگر ہم مباہلہ کریں گے تو قیامت تک کوئی مسیحی دنیا میں باقی نہیں رہے گا، نہیں بچے گا۔ دیکھیں عظمت اہل بیت کو سمجھ گئے، لیکن مسلمان افسوس ہے۔ وہ رسول کے پشت پر حسین سوار ہے، رسول سر اٹھانا چاہا، چونکہ ہر کام خدا کے حکم سے ہوتا ہے نا، اپنے خواہشات نفسانی سے کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ سر اٹھانا چاہا، وحی الہی آئی، رسول جب تک حسین اپنے مرضی سے زمین پر نہ آئے سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ یہ عظمت ہے حسین کی، سب دیکھ رہے ہیں۔ 70 مرتبہ ذکر سجدے کو طول دیا رسول نے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تک حسین اپنی مرضی سے پشت رسول سے زمین پر نہ آئے سجدے کو طول دیا رسول نے۔ سب جانتے تھے حسین کی عظمت کو،
لیکن کربلا میں کیا ہوا ایک مرتبہ؟ یہی وجہ ہے نا، حسین خود فرماتے ہیں کیا ہوا؟ یہ بطون حرام سے بھر چکے ہیں، حرام کا لقمہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ قرآن متعدد مقامات پر انسان کی پستی کو بیان کرتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ قرآن انسان کی پستی کو بیان کرتا ہے۔ کبھی اسی انسان کو چارپا سے تشبیہ دیتے ہیں، جانور سے، کبھی گدھے سے، کبھی کہتا ہے یہ انسان جب بدبخت ہو جاتا ہے تو پتھر کی طرح بن جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم، جب یہ قساوت قلب کا شکار ہو جاتا ہے، گناہ انجام دیتا ہے تو یہ انسان پتھر بن جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں نہیں پتھر بھی اس انسان سے بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہیں جو خدا کے حکم سے پھوٹ کر ان سے چشمے نکلتے ہیں۔ لیکن انسان کی بدبختی یہ ہے، آیات الہی کی تلاوت ہو جائے، ٹچ سمجھ نہیں ہے، بولتا ہوا قرآن اس کے سامنے حجت تمام کرے، اس پر اثر نہیں ہے، رسول بیان کرے اس پر اثر نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہو جائے اثر نہیں ہے، تبلیغ رسالت ہو اثر نہیں ہے، امام سامنے آ کر دعوت دے اثر نہیں ہے۔ کیوں؟ گناہ کی وجہ سے قساوت قلب کا شکار ہوا ہے۔ بس زخمت تمام کی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس زخمت تمام کیا عزادارو، امام زمانہ کو پھر